تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور اس تدبیر تقوی میں انسان محفوظ ہے، انسان کی انسانیت محفوظ ہے، انسان کی دنیا محفوظ ہے، انسان کی آخرت محفوظ ہے، انسان کی عاقبت محفوظ ہے۔ بے تقوی زندگی غیر انسانی زندگی ہے، تباہی کی زندگی ہے، درندگی ہے، توحش ہے، اور انسان کے لیے تباہی و ہلاکت ہے۔ جس زندگی کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، بے تقوی زندگی کا، اور مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ایک بے تقوی زمانے میں جہاں مسلمان بھی بے تقوی، مومن بھی بے تقوی، اور غیر مسلم بھی بے تقوی ہے۔ اس وجہ سے انسانیت کم نظر آتی ہے، بہت قلیل نظر آتی ہے، خال خال نظر آتی ہے۔ کسی محدود جغرافیے میں ہمیں انسانیت نظر آتی ہے، لیکن اس بڑے خطے میں، زمین کے اوپر 800 کروڑ سے زیادہ انسانوں میں انسانیت نظر نہیں آتی، توحش و درندگی نظر آتی ہے۔ اس درندگی کا سب سے بڑا نمونہ مظہر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پڑوس میں ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سرزمینیں ایسی ہیں جہاں پر توحش ہے، جہاں پر درندگی ہے، بہیمیت ہے، جانوروں جیسا انسانی معاشرہ ہے۔ اور اس میں کچھ انسان درندہ ہیں اور کچھ انسان تماشبین ہیں، یا انہی درندوں کے ساتھی ہیں، انہی درندوں کے حامی ہیں، انہی درندوں کے اتحادی ہیں، اور مل کر یہ ماحول انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان زمین سے انسانیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ انسانی بیج ابھی بھی موجود ہے، اور وہ لوگ جو اس درندگی اور بربریت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، انسانیت کے اعلیٰ نمونے ہیں، انسانیت کے عروج پر ہیں، چونکہ غیر معمولی حالات میں انہوں نے ان شیطانوں کے مقابلے میں، درندوں کے مقابلے میں استقامت دکھائی ہے، مقاومت دکھائی ہے، مزاحمت کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتے، جس طرح اللہ کا قانون ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ زمین کو درندوں سے بچانے کے لیے بعض انسانوں کو میدان میں نہ لائے اور وہ دفاع نہ کریں، تو دین تباہ ہو جائے گا، مساجد تباہ ہو جائیں گی، نمازیں تباہ ہو جائیں گی، اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یہ نمونے بھی اعلیٰ قدریں موجود ہیں، اور تاریخ انسانیت کا بہت ہی اہم دور گزر رہا ہے، سب سے نمایاں دور۔ جو کچھ آپ کے زمانے میں رونما ہوا ہے، یہ تاریخ میں بے مثال ہے، یہ نمونہ۔ اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ درندگی بھی تاریخ میں بے مثال ہے، اور اس کے مقابلے میں مزاحمت و مقاومت بھی بے مثال مقاومت ہے، اور خصوصاً قیادت، بہت ہی بے مثال قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی، میسر کی ہے مومنوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، مومنوں کو، بلکہ تمام مستضعفین کو، اور اس عظمت پر فائز کیا ہے رہبر شہید کو، شہید اعظم کو، جو شہدائے کربلا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عظیم ترین مقام شہادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام خامنئی کو عطا کیا ہے، اور جن کی عظمت الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی، اور اس کے لیے احاطہ کی ضرورت ہے، وسعت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ کس عظیم مرتبے پر یہ شخصیت فائز تھی زندگی میں، اور شہادت نے انہیں مزید اعلیٰ ترین بلندی تک پہنچا دیا ہے، جو تصور انسان سے باہر ہے۔ وہ مقام و مرتبہ
شہید کی شہادت نے حاصل کیا ہے۔ اور اس شہادت کی عظمت اس میں یہ ہے کہ جتنی آگاہی و بیداری اس شہادت نے دنیا میں ایجاد کی ہے، لہر موج پیدا کی ہے، وہ بھی تاریخ میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اس طرح سے انسان ایک ہی لحظے میں ساری دنیا ہل گئی ہو، ساری دنیا کے ضمیر جھنجھوڑ دیے گئے ہوں، متوجہ ہوئے ہوں، پردے ہٹے ہوں، یہ بھی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ اس شہادت کے ذریعے اللہ نے یہ توفیق، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن قربانی کا نتیجہ اگر دیکھیں تو انسان کو صدمہ سہنے میں آسانی ہوتی ہے کہ رہبر شہید کی شہادت چھوٹا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا، لیکن جو نتائج ہیں اس کے وہ بہت عالی شان ہیں۔ اور یہ رہبر کو اللہ نے توفیق دی کہ اپنی شہادت سے اپنے زندگی کے تمام کاموں کو تکمیل کر گئے، مکمل کر گئے ہیں وہ۔ اب باری ہماری ہے جو زندہ ہیں، جو اس راہ کے راہی ہیں، جو مکتب قرآن، مکتب اہل البیت، مکتب شہادت، مکتب کربلا، مکتب امام حسین کے پیروکار ہیں۔ یہ اب ان کے لیے میدان ہموار ہوا ہے۔ شہید اپنا عہد بھی وفا کر گئے ہیں اور اپنا نخبہ بھی قضا کر گئے ہیں۔ عہد وفا کر گئے جو اللہ سے باندھا تھا وہ حق ادا کر کے گئے ہیں، اور قضائے نخبہ مقصد یا ہدف پورا کرنے کو کہتے ہیں، شہادت نہیں، ہدف پورا کر کے گئے، کام پورا کر کے گئے، ادھورا نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمارا کام ابھی جاری ہے، مکمل نہیں ہے، اور ہمیں اس ہدف کو سمجھنا ہے واضح طور پر۔ جو کچھ شہادت رہبر سے میدان ہموار ہوا ہے اس میں اپنی مکمل فرائض انجام دے، کوتاہی نہ کریں۔ آج اگر اس آمادہ فضا میں جس طبقے نے، علماء ہوں، وہ زعماء ہوں، دانشور ہوں، عام عوام ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، جو بھی طبقات ہیں، ان سب کا فریضہ ہے اس وقت اس فضا میں اللہ نے جو آپ کے لیے موقع فراہم کیا ہے اس میں آپ میدان میں آئیں۔ اور رہبر شہید چونکہ اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ ہم، کچھ بات ہم نے رہبر شناسی میں کی ہے، وہ بات مصروفیات کی وجہ سے رک گئی ہے، اسے تکمیل کرنا ہے۔ اور مکتب امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت واضح الفاظ میں، کالمز کی شکل میں، یعنی واضح ایک شیڈول کی شکل میں، ایک سکیجول کی شکل میں بیان کرنا ضروری ہے، چونکہ لوگ خود سے اہتمام نہیں کرتے۔ جذبات تو ہیں سب کے، نعرے کے لیے تیار ہیں، لیکن مکتب کی جزیات، تفصیلات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود سے اہتمام نہیں کرتے۔ یہ وہ نسل ہے، ایک دفعہ ہم نے یہاں، چونکہ بازار سے جو ہم چکن خریدتے ہیں، گوشت، تو تسلی نہیں ہوتی تھی، ایک شبہ یہ ڈالا جاتا تھا کہ یہ صحیح شرعی طور پر ذبح نہیں کرتے اس کو، تو ہم نے اس دکاندار سے کہا کہ ہمارے سامنے آ کے ذبح کیا کرو، ادھر جامعہ میں آ کے۔ تو وہ پنجرہ بھر کے لے آتا تھا اور یہیں پر آ کر سامنے ذبح کرتا تھا۔ تو ایک دن شرعی مسئلہ پوچھنے آیا مجھ سے کہ یہ ہم آپ کے کہنے پر ہم لے تو آتے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا مسئلہ گرمی کے اندر ان کے پانی کا ہے، اگر ان کو پانی نہ پلایا جائے تو مر جاتے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، اس طرح نازک قسم کا گوشت ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، تو فوراً مر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پانی پلا دیا کرو، کیا مسئلہ ہے پانی پلانے میں؟ تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے اس نے کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ ان کے پانی پلانا کتنا مشکل ہے ان کو۔ تو کہنے لگا کہ یہ وہ برائلر جو چوزے ہیں، مرغے، یہ کچھ بھی خود نہیں کرتے، یہ پانی خود نہیں پیتے، ان کے چونچ کے اوپر پانی ٹپکانا پڑتا ہے۔
اس کا صرف یہ ہے کہ جب اس کی باچھوں میں پانی جاتا ہے تو بس منہ میں پھر نیچے نگل لیتا ہے. پانی سامنے پڑا ہوا ہو برتن میں یہ نہیں پیتا. پیاس سے مر جائے گا لیکن یہ نہیں پیتا، یہ پانی نہیں پیتا. یہ تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہاں دکان میں ہمارے پاس انتظام ہوتا ہے ان کو پانی پلانے کا، اوپر سے ٹپکاتے ہیں پانی ان کے اوپر، تو یہ پیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہاں مشکل، یہ اس نے ایک مشکل بتائی، اور ساتھ ہی بتایا کہ ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ پانی تک خود نہیں پیتے. تو جب اس نے وضاحت کی تو میں نے کہا کہ یہ تو انسانی نسل تو اس چیزوں سے بھی بدتر ہے. ابھی یہ تو بالکل ہی خود کچھ بھی نہیں کرتے، مطالعہ خود نہیں کرتے، غور خود نہیں کرتے، فکر خود نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بریلر سے بھی بدتر نسل ہے. یہ ان کو جکڑ جکڑ کے کوئی چیز سمجھانی پڑتی ہے، دین بتانا پڑتا ہے، علم سکھانا پڑتا ہے. رغبت ہی نہیں ہے ان میں. وہ یہ کہہ رہا تھا ان میں نہ کھانے کی رغبت ہے نہ پینے کی رغبت ہے. یہ بریلر چوزوں میں ان کو زبردستی ہر چیز پلائی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہمارے پاس ہیں سارے یہ بے رغبت قوم، جس کو کسی چیز کی رغبت نہیں، نہ ان کے اندر علم کی رغبت ہے، نہ معرفت کی رغبت ہے، نہ دین کی رغبت ہے، نہ عبادت کی رغبت ہے. بے رغبت لوگ ہیں. اس بے رغبت لوگوں کو کیا کریں؟ اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی یہی شکوہ کیا کہ یہ رغبت سے خالی لوگ ہیں. ہمارے ارد گرد جو جمع ہیں رغبت نہیں ہے، بے رغبت لوگ ہیں. اب بے رغبت لوگوں کو اس آمادہ فضا میں کیسے مکتب شہادت سمجھایا جائے، مکتب امام خامنئی ان کو سمجھایا جائے؟ رغبت ہو تو بہت آسان ہے، رغبت والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. رغبت اگر ہو تو پہاڑ کی چوٹی پر بھی یہ پہنچ جائے گا، زمین کی تہ میں پہنچ جائے گا، سمندر کی تہ میں پہنچ جائے گا. جس کے اندر رغبت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن بے رغبت کعبے میں بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے اندر کوئی رغبت نہیں ہوتی، قرآن کی یا دین کی رغبت نہیں ہوتی. اب یہ ہمارا فریضہ ہے، رغبت پیدا کریں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر، اور اس فضا میں جو وظیفہ ہے شرعی وظیفہ وہ قائم کریں. مکتب شہید میں جو اصول شہید نے بیان کیے تھے وہ بیان ہوئے بھی ہیں اور بیان کریں گے بھی انشاءاللہ. جو اہل رغبت ہیں وہ غنیمت سمجھیں ان چیزوں کو. سب سے پہلے بیداری ہے، آگاہی ہے، توجہ ہے، اور اس کے بعد وحدت ہے، اور آپس میں ایک امت سازی کا مرحلہ ہے جس کو آغاز کریں، خصوصاً نظام الہی کو سمجھنے اور قائم کرنے کے لیے مناسب فضا شہید نے اپنی شہادت سے فراہم کر دی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان جب ہموار ہوا تو لوگوں میں رغبت نہیں تھی. کوفی حد درجہ بے رغبت نکلے اور حجازی حد درجہ بے رغبت نکلے. حجاز میں سنی تھے، کوفہ میں شیعہ تھے، لیکن عملاً دونوں ایک جیسے تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے جو ان کے لیے میدان کھولا دونوں اس میں نہیں آئے، اور آخر یزید کو ان کے پاس آنا پڑا. یزید فوجیں لے کے حجاز پر بھی چڑھ دوڑا، اور یزید فوجیں لے کے حجاج ابن یوسف کوفہ پر چڑھ دوڑا. پھر جو کوفیوں کے ساتھ کیا اور جو حجازیوں کے ساتھ کیا وہ تاریخ میں بہت خوفناک عبرت کی داستان ہے. وہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں راستے آسان ہیں، رہبر نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں وقت ضائع کرنا جرم ہے. بنی اسرائیل کو قرآن نے مجرم قرار دیا ہے. سب سے زیادہ داستان قرآن میں بنی اسرائیل کی ہے، اور بنی اسرائیل کو مجرم قرار دیا ہے کہ وہ قوم جس کو اللہ وسائل زیادہ دے، جس کو رہنمائی زیادہ دے، جس کو کتابیں زیادہ دے، جس کے لیے امام زیادہ بنائے، اور وہ پھر بھی بے رغبت ہو، وہ قیامت تک کے لیے مجرم قوم اور عبرت کا نمونہ بنا دی جاتی ہے بنی اسرائیل کی طرح. اب یہ ہماری باری ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے کچھ ریکارڈ تو توڑ دیے ہیں مسلمانوں نے، لیکن یہ نہ توڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ تم پر اللہ نے کتنی نعمتیں نازل کی اور یہ تمہیں دیا اور تمہیں عالمین پر برتری دی۔ اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا رویہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی مذمت ذکر کی کہ یہ تم ہو بنی اسرائیل کے جو انبیاء کو قتل کیا، تم ہو کتابوں کو تحریف کیا، تم ہو اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تم ہو جنہوں نے تفرقہ ڈالا، تم ہو جنہوں نے انبیاء کو تنگ کیا، اذیت کی ایک ایک کر کے، اور آخر میں زور بات علیہم الذلۃ والمسکنہ، تمہارے لیے ذلت و مسکنت اللہ نے رقم کر دی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ قوم جسے اللہ نعمتیں دے، مواقع دے، وسائل دے اور وہ ضائع کرے، وہ مجرموں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنا نام مجرموں میں نہ لکھوائیں، یہ بڑی ناکامی ہے کہ اس دور کا مسلمان اور وہ مجرموں میں اس کا نام لکھا ہوا ہو۔ جو بھی مرحلہ وار فرائض ہیں، جو مراحل درپیش ہیں، وہ سارے آپ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جو کچھ بھی آپ کو درپیش ہے۔ اس وقت دشمن ذلت تک پہنچا دیا ہے اللہ نے۔ امام خامنئی کے پیروکاروں نے ٹرمپ کو، اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو ذلت کے آخری درجے تک پہنچا دیا ہے، اور جو کیفیت ہے ان کی وہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ ابھی خطبہ کے اندر موقع نہیں ہے کہ گزشتہ روز ہی جو کچھ کیا انہوں نے، ہرمز کھولنے کے لیے ٹرمپ نے جو فلمی ہالی ووڈ فلم کی طرح ایکشن لیا، کشتیاں اپنی روانہ کی کہ میں زبردستی ہرمز کھولتا ہوں، کشتیاں گزریں، اور پھر جب گیا تو جو حشر ہوا اس کا، جو حالت اس کی تھی، وہ میڈیا نے نہیں ذکر کی، چھپا دی ہے، پاکستانی میڈیا نے بھی اور دنیا کی میڈیا نے چھپا دی ہے، اور ابھی تک شدید جلن ان کو ہو رہی ہے۔ جو کل پرسوں ضرب لگی ہے ان کو مجاہدین کے ہاتھوں، ایران کے مجاہدین، جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے نیوی تباہ کر دی، ہم نے فوج تباہ کر دی، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم ہرمز کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ تباہی انہوں نے 2 دن میں دیکھی، اور پھر اس کے بعد یہ کریڈٹ بھی پاکستان کو دیا کہ پاکستان نے ہم سے درخواست کی ہے کہ یہ فریڈم ایکشن بند کیا جائے، تو ان کے کہنے پر ہم نے بند کر دیا ہے۔ ایک جنگ پاکستان نے لڑی، ٹرمپ نے بند کروائی، ایک جنگ ٹرمپ نے لڑی، پاکستان نے بند کروا دی، عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ ابھی ٹرمپ روزانہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ روزانہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم دنیا میں امن قائم کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ ٹرمپ کے ساتھ مل کر جو امن آپ قائم کریں گے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی ملت نہیں چاہتی آپ ٹرمپ کے ساتھ مل کر امن قائم کریں، اور ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھی نہ بنیں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں، چونکہ دنیا میں ٹرمپ کے ساتھ رہو گے تو آخرت بھی تمہاری ٹرمپ کے ساتھ ہوگی، اور ٹرمپ کی آخرت وہی ہے جو یزید اور فرعون کی آخرت ہے، اور اس ذلیل ہو چکا ہے۔ تو جو شخص ذلت کے راستے پر، ذلت کی ڈھلوان میں گر رہا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے۔ بہرکیف پاکستان نے ابھی تک تو اچھی پالیسی اختیار کی ہے، مذاکرات کی، ثالثی کی، لیکن ٹرمپ پاکستان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا ٹرمپ۔ اب یہ پاکستانی قیادت کی فراست مہارت ہے کہ ٹرمپ کے اس نقصان سے کیسے محفوظ رہیں گے، بچیں گے۔ چونکہ پاکستان بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے اور عزت ملی ہے پاکستان کو، لیکن ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کو عزت نہیں ملی، یہ طے بات ہے۔ کوئی دنیا میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی انسان کو عزیز نہیں سمجھتا، ذلیل سمجھتا ہے۔ پاکستان کو باوقار ہونا چاہیے، پاکستان کی ملت کو باوقار ہونا چاہیے، پاکستان کی قیادت کو باوقار ہونا چاہیے، اور پاکستان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جہاں دین کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم
امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ کا بڑا ملک ہے، تو رسول اللہ جہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آج پاکستان کو؟ ٹرمپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کرو کہ رسول اللہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اکثر پاکستانیوں کو بشارتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وحی نازل ہوتی ہے ان کے اوپر، اور کیا ان بشارتوں میں رسول اللہ کبھی احساس نہیں دلاتے آپ کو کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، آپ کس کی طرف جا رہے ہو، آپ میرا راستہ کون سا ہے، میرے اہل البیت کا راستہ کون سا ہے، میرے صحابہ کا راستہ کون سا ہے، قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ اس راہ پر چلنا چاہیے۔ بہرکیف پاکستان ایک سخت آزمائش میں ہے۔ ٹرمپ یہ طے ہے کہ اس جنگ کے بعد پاکستان کا امتحان ختم نہیں ہونا، پاکستان کو ایک اور جنگ بھی بند کرانی ہوگی، ٹرمپ شروع کرے گا اور پاکستان کو بند کرانی ہوگی، اور وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ جنگ ٹرمپ نے باقاعدہ اپنی کانگریس کو رسماً لیٹر لکھ کے 2 مہینوں کے اندر انہوں نے کانگریس سے اجازت لینی تھی، جو ختم ہو گئی ہے۔ اگر 2 مہینوں کے بعد امریکی صدر نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کے کوئی جنگ شروع کی ہے تو 2 مہینوں کے اندر اندر کانگریس سے اجازت لے، جو اس نے نہیں لی، چونکہ اسے پتہ ہے جس دن اجازت لے گی اس دن اس کے خلاف ووٹنگ ہوگی، عدم اعتماد ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے لکھ کے دے دیا ہے کہ اب جنگ ختم ہے، ہم نے ایران کے خلاف جنگ ختم کر دی ہے، تاکہ کانگریس سے اجازت نہ لینی پڑے۔ اور ساتھ ہی اس نے چین کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پھر مشکل میں پڑے گا۔ چین کا بھی دوست ہے، ٹرمپ کا بھی دوست ہے، تو ایک اور جنگ پاکستان کو بند کروانی ہوگی۔ اب ایران نے تو پاکستان پر اعتماد کیا ہے، لیکن کیا چین بھی یہ کردار دے گا، نہیں دے گا؟ یا پاکستان، چونکہ چین سے مفادات پاکستان کے بہت سارے وابستہ ہیں، اور امریکہ صرف پاکستان کو استعمال کرتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ چین استعمال بھی کرتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے بڑا خطرہ ایک پاکستان کے لیے درپیش ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کو جتنا جلدی ہو ٹرمپ سے اپنا فاصلہ الگ کر لے۔ بہرکیف حکومت محتاط پالیسی کے تحت جا رہی ہے، اور اس میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ ہے۔ عملاً ابھی فائدہ ابھی تک نظر نہیں آیا، مادی فائدہ نظر نہیں آیا، تجارتی فائدہ نظر نہیں آیا۔ سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ حاصل کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی عمل درآمد کی اجازت ٹرمپ سے لے لیتا، جو گیس تیل کا معاہدہ ہے، جو پاکستان کی اصلی مشکل ہے، تو یہی ان سے اجازت لے لیتا، یہ بھی نہیں لے سکے۔ تو مشکلات ابھی بھی ہماری اقتصادی اسی طرح سے جاری ہیں، ٹرمپ کا ساتھ کھڑے ہو کر بھی۔ لیکن اگر چین کے ساتھ مشکل بڑھتی ہے تو اور زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے تیاری کریں۔ لیکن ملت پاکستان تو واضح اس کا موقف ہونا چاہیے، ٹرمپ سے بیزار ہے۔ پاکستانی دنیا میں شاید سب سے زیادہ ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں، ایرانی بھی کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں۔ ایران میں کچھ ایسے ہیں جو ٹرمپ سے محبت بھی کرتے ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ ڈورے ملائے کہ آپ حملہ کرو، ہم ادھر۔ امریکہ اس سبکی کو جو ایران کے ہاتھوں اس کی ذلت ہوئی ہے، اس کو خفت مٹانے کے لیے بڑی حماقت کرے گا۔ بہت ذلیل ہوا ایران کے ہاتھوں، 100% ناکام ہوا ہے۔ ہر چند ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے، لیکن ذلت کے لحاظ سے امریکہ ذلیل ہوا ہے، کسی ایک ہدف میں کامیاب نہیں ہوا۔ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ ہرمز کھلوانا چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ ہرمز ایک گزرگاہ ہے آبی، اور ان کے پاس دنیا کی جہان کی طاقت ہے، اور اس طاقت سے یہ
ہرمز کھلوانا چاہتے ہیں۔ کل ایک ایرانی خاتون کسی احتجاج میں ان کی تصویر نشر ہوئی، بڑا خوبصورت جملہ تھا، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جس دن سوئی کی ناک سے، سوئی کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر سے اونٹ گزر گیا تو ہرمز سے ٹرمپ بھی گزر سکے گا۔ پھر آپ سوئی سے پہلے اونٹ گزارو، پھر ہرمز سے تم گزرو گے۔ اور یہ کوشش جو انہوں نے کی ہے گزشتہ 2 روز، اس سے اور زیادہ ذلت ہوئی ہے، انتہا درجے کی ذلت ہوئی ہے۔ اس ذلت کو اس نے برابر کرنے کے لیے، جیسے ایپسٹن فائلز میں اس نے ذلیل ہوا، ذلت ختم کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے جنگ شروع کر دی اور مزید ذلیل ہوا، اور اس ذلت کو چھپانے کے لیے اب اس نے اگلی غلطی کرنی ہے، اگلا کوئی کارنامہ کرنا ہے، اور ظاہراً لگتا ہے کہ چین کے ساتھ سینگ اڑانا چاہتا ہے تاکہ ذلت چھپ جائے کہ ایران چھوٹا ملک تھا، اس کے ہاتھوں شکست زیادہ تکلیف دہ ہے، تو چین بڑا ملک ہے، اس کے ہاتھوں شکست قابل ہضم ہے، تو چین سے ہارنا چاہتا ہے، اصل میں ایران سے ہارنا اس کو برداشت نہیں ہے۔ اور روسی صدر نے ایک بڑا دلیرانہ بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ جس دنیا میں چین، روس اور ایران موجود ہوں وہاں کوئی بدماش حکومت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی ساتھ ایران کے ساتھ شامل کر لیا کہ میں بھی اتنا غیرتی ہوں۔ ہوں گے آپ غیرتی ہوں گے، لیکن اصل جو ابہت توڑی ہے وہ ایران نے توڑی ہے، اور اس وقت ہے کہ ملتیں اپنا راستہ معین کریں، قوم اپنا راستہ معین کرے، اور قوم کے لیے میدان ہے۔ اس وقت پاکستان میں شہر شہر الحمدللہ چہلم کے عنوان سے بڑی بڑی مجالس، اجتماعات ہو رہے ہیں، علماء خطاب کر رہے ہیں، وحدت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ابھی نہیں بھی ہیں تیار وحدت کے لیے، لیکن ہو جائیں گے، ان کی بھی سرزنش نہ کریں، انہیں مذمت نہ کریں، وہ بھی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ، وقت پر شامل ہو جائیں گے جو ہیں میدان میں۔ آگے جو بڑا ایک کام ہے وہ لاہور اجتماع ہے انشاءاللہ، جس کو رسماً اعلان ہو گیا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے، عوام یا عام طبقات اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی یہاں انتظامیہ ہے، کوئی لوگ ہیں کر رہے ہوں گے اجتماع، ہمیں صرف اناؤنس کریں گے، بلائیں گے، ہم آ جائیں گے۔ نہ، یہ آپ نے خود کرنا ہے، فرد نے۔ آپ اس کے میزبان بھی ہو، سارے افراد، اور مہمان بھی ہو، خصوصاً اہلیان لاہور۔ اہلیان لاہور دیکھیں نہیں کہ تاریخ آ جائے تو ہم اس میں جائیں، اس کے بہت سارے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں وقت کے اوپر، وہ سب فرد، عوام، عورتیں، بچے، مرد، سب کے سب لاہور پروگرام کے انعقاد کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے، اس کے لوازمات کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے پرجوش طریقے سے میدان میں آئیں، اور اپنے امام بارگاہوں میں، مساجد میں، گھروں میں آپس میں نشستیں کریں، ہم فکری کریں، اور اس کے کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمہ لے لیں۔ اہل لاہور، ہر طبقہ، ہر محلہ، ہر گروہ، ہر تنظیم ایک بڑا کام اپنے ذمہ لے لیں مہمان نوازی کا۔ ظاہر ملک بھر سے کثیر جمعیت انشاءاللہ آئے گی، ان کو اچھے طریقے سے، آپ نے موسم بھی گرمی کا ہے، تو یہ کام شروع ہو، نظر آئے، دنیا کو نظر آئے کہ جس قوم کے رہبر شہید ہوئے ہیں اس قوم میں جوش و جذبہ ہے۔ آپ ایران میں دیکھیں، کوئی فرد گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا، عورتیں سڑکوں پہ ہیں، مرد سڑکوں پہ ہیں، بچے سڑکوں پہ ہیں۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہمیں بس بھیجی جائے تو پھر ہم آ کے نعرہ لگا کے کھانا کھا کے چلے جائیں اور پھر کہیں رہبر کے ساتھ بڑا عشق ہے ہمارا۔ نہ، وہ اگر محبت ہے اور یقینی ہے تو انشاءاللہ اس محبت کو لے کے میدان میں آئیں، اور جو ذمہ داریاں ہیں، ایک تسلسل ہے، قومی بیداری کا ایک ثبوت ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس حماسہ میں جس طرح ایرانی عوام نے حماسہ خلق کیا ہے، ایرانی مجاہدین نے، ایرانی قیادت نے اور ایرانی فورسز نے، اسی طرح انشاءاللہ پاکستانی ملت بھی اپنا فریضہ ادا کرے۔ جو امدادی کام ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ دوائیں پہلی کھیپ الحمدللہ صحیح سالم پہنچ گئی ہے، اور بہت ضروری دوائیں تھیں اور بڑے وقت پر آپ نے وہاں پہنچا دی ہیں، جن کی قلت تھی اور مزید ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جس طرح وہاں صورتحال ہے، دوا ساز فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں،
اور ان کے سٹور تباہ کر دیے ہیں، ہر انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، اور ان کو امداد کی ضرورت ہے۔ ہر چاند وہ امداد مانگ نہیں رہے کسی سے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہر چیز کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ وہ امدادی عمل بھی جاری رہے، اور ساتھ اتحاد و وحدت کا عمل، بیداری کا عمل، اور خصوصاً جو پروگرام انشاءاللہ مینار پاکستان میں طے پایا ہے، اس کو باشکوہ طریقے سے کریں۔ ایک اور بھی ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ مذاکرات یا جنگ بندی، چونکہ ٹرمپ نے کانگریس کو لکھ دیا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب بدماشی صرف ادھر اپنی دکھا رہا ہے عزت بچانے کے لیے۔ ممکن ہے جنگ ہو بھی، ممکن ہے ختم بھی ہو جائے، دونوں صورتیں ہیں، لیکن ایک کام جو ابھی ہونا ہے وہ رہبر معظم کی تدفین و تشییع ہے، یہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بزرگوں نے مصلحت سمجھی، تاخیر کی، اصولی طور پر ہو جانی چاہیے تھی، جنگ کے دوران ہی، شہادت کے فوراً بعد ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جو بھی مصلحتیں مد نظر ہیں ہم اس میں بحث نہیں کرتے، لیکن بہتر یہ تھا کہ شروع میں ہی تدفین ہو جاتی۔ ہماری جو تجویز ہے، جو میں آپ سب مومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سارے اس کو ایک کمپین کی صورت میں میڈیا کے اوپر پہنچائیں ایرانی قیادت تک۔ ہم نے باقاعدہ خط لکھ کے یہ بات اپنی پہنچائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک خط پتہ نہیں پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا، یا اس پہ کوئی توجہ ہوتی ہے بھی نہیں، لیکن ایک پوری ملت کی خواہش، پاکستانی ملت کا احترام پیدا ہوا ہے ایران کے اندر، یہ پوری پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہو کہ رہبر معظم کو اپنی شہادت گاہ میں، قتل گاہ میں دفن کیا جائے۔ سنا ہے کہ انہیں مشہد میں دفن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑی عظیم بارگاہ ہے، لیکن رہبر کو اپنی قتل گاہ میں، جس جگہ پر دفتر میں شہید ہوئے ہیں، وہیں پر انہیں دفن کیا جائے، تاکہ تاریخ میں قیامت تک کے لیے مزاحمت و مقاومت کا یہ مزار پوری دنیا کی رہنمائی کرتا رہے، مستضعفین کی، اور پوری دنیا کو پیغام مقاومت دیتا رہے۔ اس مزار کو دیکھ کر ساری دنیا میں دلیری آئے گی، شجاعت آئے گی۔ رہبر کا اپنے مقتل میں مزار، یہ انشاءاللہ وہ اثر دکھائے گا جو رہبر کی شہادت نے دکھایا ہے، اور یہ ہماری درخواست ہے ایرانی قیادت سے کہ ہر چند وصیت بھی ہو تو بھی ولی کو اختیار ہوتا ہے، وہ وصیت میں تصرف کر سکتے ہیں، باہر کا مصلحت ان کے اختیار میں ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہماری دلی خواہش ہے کہ رہبر کو اپنے مقتل میں دفن کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہدایت کا روشن مزار و مینار بنے انشاءاللہ۔ اور اتنی بڑی عظیم شہادت چونکہ تاریخ میں ہمیں کربلا کے بعد نظر نہیں آتی، ہر چند بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں، شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث ہیں، علماء فقہا جو شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ شہادت بڑی ایک الگ طرز کی شہادت ہے، اور شاید صدیاں اور لگ جائیں اس طرح کی شہادت شاید نہ ہو۔ اس لیے اس شہادت کے شایع نشان، شہید کے شایع نشان، ان کی جیسے تدفین روکی گئی ہے تاکہ تشییع شایع نشان ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا مزار بھی شایع نشان ہو، اور وہ تہران میں اسی جگہ ہو جہاں پر شہید، جس طرح یہ دوسرا مزار ہوگا کربلا کے بعد، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ شہید ہوئے ہیں وہیں دفن ہوئے ہیں، اور یہی عظمت کربلا ہے۔ امیر المومنین شہید کسی اور جگہ ہوئے اور دفن کسی اور جگہ ہوئے، اور باقی ائمہ بھی، لیکن کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر قتل گاہ بھی ہے اور وہاں پر مزار بھی ہے، اور یہ دوسری شہادت ہے جو انشاءاللہ کربلا کا ایک عکس تجلی ہوگی سرزمین ایران میں۔ تو اگر قیادت اس پر توجہ کرے، ظاہر عوام کی خواہش ہو تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو عمومی مطالبہ بنا کر یا تجویز بنا کر پیش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دن لائے کہ ساری امت تدفین و تشییع رہبر میں شریک ہو انشاءاللہ، اور جو فریضہ ہمارا ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں، وحدت کو، بیداری کو، اور خصوصاً جو مینار پاکستان کا پروگرام ہے اس کو باشکوہ طریقے سے منعقد کریں انشاءاللہ۔